السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے بچوں کے لیے کوئی دعائیں بتائیں۔ چھوٹے بچوں پر ہم پڑھا کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر دیندار اور نیک صالح بنیں۔ کوئی اچھی سی دعائیں بتا دیں۔ تو دیکھیں، اولاد کو نیک صالح اور فرمانبردار بنانے کے لیے سب سے پہلے حرام روزی سے بچانا ضروری ہے۔ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں اللہ پاک کی حضور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند دعائیں میں بتا دیتی ہوں، قرآن مجید میں بھی ہیں یہ۔ سب سے پہلی دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اسے لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہو اپنے پاس تو آپ لوگوں نے قرآن سے دیکھ کر لکھ لینی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ یا رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے، اور میں آپ کے حضور توبہ کرتی ہوں اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں اور کوشش کریں اگر نماز کے اندر ہی نماز میں آخری تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن دعا آپ نے عربی میں ہی مانگنی ہے۔ جیسے کہ نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ایسے ہی نماز کے اینڈ میں بھی ہم سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو آپ زبانی یاد کر لیں اور ان کو دعا مانگ لیا کریں۔ اولاد کے متعلق قرآن و سنت میں انبیاء علیہ السلام و صالحین کی بیان کردہ دعاؤں میں سے 14 دعائیں ہیں جو میں یہاں پر بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا حصول اولاد کے لیے، ربی ھب لی من الصالحین۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے۔ اے میرے رب، مجھے کوئی سعادت مند لڑکا عطا فرمائیے۔ اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنے کی دعا، وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے دور رکھیے۔ ایک اور دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ سو آپ ایسا کیجیے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ اولاد کو سچا مسلمان بنانے، عبادت کے طریقے سکھلانے اور معاف کرنے کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی توفیق دیجیے کہ ہم سچے مسلم یعنی آپ کے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرما بردار بنائیے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دیجیے اور ہماری توبہ قبول کیجیے۔ بے شک آپ ہی نہایت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اولاد کے لیے کھانے میں برکت کی دعا، امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی نقل کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا، تمہارا کھانا اور پینا کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، گوشت کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم۔ اے اللہ، ان کے کھانے اور مشروب میں برکت عطا فرمائیے۔ اولاد کے لیے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا، امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ پاک کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ پاک کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ پاک کی کامل تاثیر والے کلمات کے ساتھ ہر ایک شیطان، ہر زہریلے جانور، ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی دعا بتائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اس کو آپ ضرور یاد کریے گا، اور جب بھی بچوں پہ دم کرنا ہو اس دعا کو لازمی سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر ہاتھوں پر پھونک مار کر، پھونک میں آپ کا ہلکا ہلکا تھوک بھی آنا چاہیے، اس طریقے سے آپ نے پھونک مار کر بچوں کے جسم پہ پھیر دینا ہے اور ان پہ پھونک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہیں زکریا علیہ السلام کی دعائیں،
اولاد طلب کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چپکے دعا کرتے ہوئے کہا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 ہے۔ اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، اور میرے رب میں کبھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں گے، اور میری بیوی شروع ہی سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا طلب کرنے کے لیے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے مزید عرض کیا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے اپنی اور اپنے بندوں کی نظروں میں پسندیدہ کر دیجیے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب وارثوں میں سے بہتر ہیں۔ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے۔ جنتی شخص کی دنیا میں دعا، نسل کی اصلاح کے لیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور میرے لیے میری نسل کی اصلاح فرما دیجیے، بے شک میں نے آپ کی طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی اولادوں کے لیے سب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس بارے میں ہم گنہگاروں اور ناکاروں کی تمام فریادوں کو قبول فرمائیے، آمین یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔